نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، وہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے، میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع روز جزا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران طریقت و برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے چند الفاظ تلاوت کیے، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وحدہ لا شریک، رب نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، ووجدک ضالا فہدی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ جو کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی مرتبہ سامعین، یہ میرے نبی کی ذات، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور زندگی کے متعلق میرا اللہ اپنی نوازشات، اپنی رحمتیں، اپنی عطاؤں کا ذکر فرماتا ہے۔ کتنا خوبصورت یہ معاملہ ہوگا، عطا کرنے والا رب ہے، لینے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ سیرت میرے نبی کی ہے، بیان میرا رب فرماتا ہے۔ کردار نبی کا ہے، کردار سازی میرا رب فرماتا ہے۔ عظمت میرے مصطفیٰ کی ہے، بیان میرا خدا فرماتا ہے۔ رضا میرے نبی کی ہے، چاہتا میرا خدا ہے۔ تو فرمایا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یتیم تھے، در یتیم تھے، اور اللہ نے آپ کو پناہ دی، جگہ دی۔ علی مرتبہ سامعین، جس کو بھی پناہ ملتی ہے وہ میرا اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ جس کو میرا اللہ پناہ نہ دے اس کو کہیں پناہ نہیں ملتی ہے۔ پناہ جب بھی ملی ہے وہ میرے اللہ کی عطا سے ملی ہے۔ علی مرتبہ سامعین، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب پیدا ہوئے تو والد گرامی، والد عظیم، والد کریم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ پیدا ہی باپ کے سایہ شفقت کے بغیر ہوئے، اور یہ بہت اللہ نے اپنے نبی کو ان ساری حیات کی تلخیوں سے گزارا تاکہ میرا نبی کا اسوہ حسنہ ہر شخص کے لیے کامل اسوہ حسنہ، کہ ان حالات میں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا۔ آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ کریمہ کا سایہ اٹھ گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کے ہوئے تو دادا مہربان کا سایہ چلا گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو تھے حضرت جناب ابو طالب کے گھر میں آ گئے تو ایک وقت آیا کہ جب چچا کا سایہ بھی چلا گیا۔ پورا مکہ اور برادری اور لوگ آپ کے دشمن بن گئے، لیکن ان سارے حالات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو وہ کون سی ایسی حالت ہے جو تم پہ نہیں آتی اور وہ میرے نبی کی ذات میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو تمہیں ہر حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین مثال ہے۔ اگر باپ نہیں تو اس نبی کو دیکھو جن کا باپ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اگر ماں کا سایہ چلا گیا تو آج دیکھو کہ میرے نبی کی ماں بھی شفیق والدہ، 6 سال عمر ہے اور والدہ کا سایہ نہیں ہے، باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، اور دادا جان کا رشتہ بڑا اپنے پوتوں کے ساتھ محبت والا ہوتا ہے۔ نبی کی عمر ابھی 8 سال تھی، حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہے۔ تو آپ دیکھیے، نہ ماں، نہ باپ، نہ دادا، 8 سال میں تینوں
शफीक रिश्ते, मोहब्बत वाले रिश्ते, तीनों चले गए। सामीने ज़िवकार, क्या सबक हमें मिलता है कि हमें इस हाल में भी नबी के तरीका और किरदार और नबी के उसवे हसना के साथ जुड़े रहना है। सारी जिंदगी मेरे नबी ने कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई गिला नहीं था। यही हुआ, जब भी जिस हाल में थे, मौला जिस हाल में रखे मैं तेरा नबी उस हाल में राजी, जिस कैफियत में रखे मौला मैं उस कैफियत में राजी हूं। जिस तरह तू चाहता है उस तरह तेरा नबी चाहता है। मैं तेरा बंदा, झुकने वाला तेरी बारगाह में। तो जब नबी ने इस हाल में अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, निकाह हुआ, तो 3 बेटे अल्लाह ने दिए, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। तीनों के तीनों शहजादे अल्लाह ने बचपन में अपनी बारगाह में बुला लिए। तो और लोगों ने ताने दिए, ये तो माजला अब तर है, मगर रब ने, मेरे नबी ने फिर भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की है। या अल्लाह अगर तू ऐसे राजी है, तेरा बंदा इस तरह भी तुझ पे राजी है। सामीने ज़िवकार, जब इस तरह खुदा की रजा को मेरे नबी ने अपनाया, हर हाल में नबी अपने अल्लाह की बारगाह में झुकते रहे, शुक्र और सब्र की हर हालत से मेरे नबी जब गुजर गए ना, तो फिर अल्लाह ने फरमाया, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो वक्त गुजरा है ना, वो उम्मत की तबलीग के लिए था, उम्मत के लिए उसवा हसना के लिए था। ए नबी, तेरी किरदार की बुलंदी दिखाने के लिए था। अब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अब जो आने वाली घड़ियां हैं ना, वो पहले से बुलंद से बुलंद से बुलंद तर होती जाएंगी, अजीम से अजीम से अजीम तर होती जाएंगी, अरूज से अरूज से अरूज तर होती जाएंगी। इतनी बुलंदियां, इतनी शानें। और फरमाया, तो ए नबी, आप मेरी रजा पे राजी रहे, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अब बेशक और जो है करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना राज देगा, इतना देगा, इतना देगा कि रब्बुका फतरदा, ए नबी, अल्लाह तुम्हें इतना अता करेगा, तू भी अल्लाह की रजा पे राजी हो जाएगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। ये मेरे नबी के सब्र और शुक्र रजा की ये हालत थी कि अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया, अगर तू मुझ पे राजी है तो मैं तुझ पे राजी हूं, तू मेरे से राजी रहा, मैं तुझे राजी रखूंगा। और हर वक्त, हर हाल में, आने वाली घड़ियों में भी फरमाया, वाला सौफा युतीका, इतना तुझे अता करूंगा, इतना तुझे अता करूंगा। अब इतना क्या अता होगा? वो कौन सी ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने अभी तक अपने नबी को अता नहीं की? इन्ना आतोइना कल कौसर फरमा दिया, और सारी दुनिया मताओ दुनिया कलील, सारे जहां को नबी को अता फरमा के नबी को कासिम बना दिया। और कौन सी ऐसी नेमत थी? उलमा फरमाते हैं वो नेमत ये थी कि रोजे कयामत होगा, नबी के उम्मती गुनाहगार होंगे, बड़ी मुश्किल हालात होंगे, बड़े जो हैं वो ऐसे मामलात होंगे कि नबी अपने गुलामों को देखेगा, ये गुनाहगार भी हैं, इनसे बद अमालियां भी हुई हैं, ये जो है इनसे नाफरमानियां या इस्यां से भरे पड़े हैं, इनके दामन पे दाग हैं, इनके नामा या माल सया हो चुके हैं, इनकी नाफरमानियों की वजह से मेरा नबी इस बात पे गमगीन भी होगा, गमजदा भी होगा। मेरा नबी इस हाल में जो है वो अल्लाह के सामने पेश होगा, तो रब फरमाएगा, मेरा वादा है हबीब, वाला वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा। अरे सब कुछ तो दे चुका अल्लाह, अपनी दुनिया की हर नेमत नबी को दे चुका। अरूज, बुलंदियां, नबूवत से, रिसालत से बढ़ के कोई शान नहीं है जो अल्लाह ने दे दी। उस दिन मकाम महमूद भी अल्लाह अता फरमाएगा और नबी को इजाजत देगा, इल्ला बिइज़्निही, ऐ नबी तुझे इजाजत है, जो तेरा सबसे ज्यादा गुनाहगार बंदा है ना उम्मती, उसके लिए भी तू मुझे सिफारिश कर दे, मैं तेरी सिफारिश को रद्द नहीं करूंगा, मैं तेरी सिफारिश को कबूल करते हुए उस गुनाहगार को भी तेरे सदके में बख्शिश अता फरमा दूंगा।
نہ دوں والا سوف یعطیکا ربکا فتردا. یقین کریں قرآن تو سارا میرے اللہ کا کلام ہے. قرآن کا ایک ایک حرف وہی آسمانی ڈیوائن اور کلام الہی ہے. شد مدیں بھی میرے اللہ کے کلام ہے, اللہ نے نازل کی ہیں. کس طرح پڑھنا ہے, سارا قرآن ایک سی ایک جو ہے وہ کلام ہے کہ ہر قرآن کا ایک ایک حرف بے مثال ہے. مگر خدا کی عزت کی قسم, مجھے رب کے جاہو جلال کی قسم, مجھے رب کی رحمانیت اور رحیمیت کی قسم, مجھے صفات الہیہ اور ذات الہ کی قسم, یہ آیت پڑھ کے امتی کا دل جھومنے کو کیوں نہ کرے گا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی والا سوف یعطیکا ربکا فتردا, اتنا دے گا تو راضی ہوگا. نبی فرماتے ہیں میں راضی اسی طرح ہوں گا, میرا ہر غلام بخشا جائے گا. اس آیت پہ کیوں نہ جھومیں, کیوں نہ وجد آ جائے گناہگار کو, کیوں نہ مصطفیٰ کا غلام جھوم اٹھے, کیوں نہ بلکہ وہ اعلیٰ حضرت کے وہ جملے رضا پل سے اب وجد کرتے گزر گئے. رضا پل سے اب وجد کرتے وجد کرتے وجد کرتے. کبھی وجد کو دیکھا کہ جب کلام الہی پڑھا جاتا ہے, جب نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے, نثر یا نظم میں یا قوالی ہوتی ہے جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا اور نعت ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ بغیر ان نہ چاہتے ہوئے سر بھی جھومتا ہے, جسم بھی جو ہے رقص کے نہ نظر آتا ہے. اور یہ معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ جو اتنی دیوانگی اتنی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ان کو پتہ نہیں چلتا, وہ بے قابو ہو جاتے ہیں, ان کا اپنے جسم پہ قابو نہیں رہتا, اور وہ جیسے رقص بسمل کی طرح لوٹ رہے ہوتے ہیں. اس لوٹنے کو فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد خطیب الاسلام رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے, اس شعر کا ترجمہ کیا کرتے تھے, رضا پل سے اب وجد کرتے. فرماتے تھے اوے سید شبیر حسین ادھر نبی دے ہاتھ اٹھے ہونے نے تے تو لڈیاں ماردا لنگ جا, بھنگڑا ماردہ گزر جا. کیوں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو پڑھ لیتے ہیں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. سارے مل کے میرے نالا کوئے رضا پل سے اب وجد نہیں. جدا جدا دل کردہ میں جڑا اوے بھنگڑا ماردہ لڈیاں ماردہ, اوے ادھر میں جدوں قیامت دا منظر ہوئے, دہاڑا قیامت دا ہوئے, اوے نبی دے ہاتھ اٹھے ہون تے ساڑھے واسطے دعاواں نکل دیاں ہون. پھر کیوں نہ کھی اوے رضا پل سے اب وجد کریتے نہیں. حالے بھی ہو تھاڑے پڑھن ویچو وجد نہیں آیا ہوئے. رضا پل سے اب وجد, رضا پل سے اب وجد کریتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائیں محمد کے ہے رب سلم دعائیں محمد. وے رضا پل سے اب وجد کرتے 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 ہیں. رضا پل سے اب وجد کریتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائیں
محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے وہ خدا چاہتا ہے رضا 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 خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تو سامین زی بکار عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال یہ سارے پروسیس ساریاں چیزاں تو گزر کے میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جڑے نے گزر دینے پہ اللہ نے یتیمی دی حالت تو گزاریا والدہ کریمہ دا جڑا سایہ میرے نبی دے دادا جان دا سایہ اٹھ گیا یہ سارے حالات اندر اللہ فرماندہ میں نبی نو جیڑا ہے معاذ اللہ جویں دنیا سمجھ دیئے بے راہ ہونا رستے تو ہٹ جانا میرا نبی جیڑا ہے پیدا بھی ہو جائے میرے نبی دی تخلیق میرے نبی دی ولادت میرے نبی دا بچپن میرے نبی دا لڑکپن میرے نبی دی جوانی میرے نبی دی ساری زندگی دا ایک ایک لمحہ جیڑا ہے قرآن دا وَوَجَدَ ضَالًّا فَهَدَى اللہ نے بھٹکنے نہیں دیا اپنی طرف متوجہ رکھا اپنے انوار و تجلیات میں اپنے نبی کو گم رکھا میرا نبی اللہ کی انوار و تجلیات میں ہی محو رہا ہے پیدائش سے لے کے تخلیق سے ولادت ولادت سے جوانی جوانی سے وصال مبارک تک میرا نبی ہر حال میں خدا کی پناہ میں تھا حتیٰ کہ قرآن نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اس وقت بھی پناہ دی جب کوئی اس وقت کسی کو پناہ نہیں دیتا یتیموں کی کوئی زندگی نہیں تھی نہ تب تھی نہ اب کوئی سمجھتا ہے میں آگے چل کے عرض کروں گا برادران اسلام فآوا فرمایا میرا نبی کبھی اللہ کی پناہ سے باہر نہیں ہوا ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت ہر دن ہر یوم نبی آرام فرما ہیں یا نبی بیداری کی حالت میں ہیں نبی منبر پہ ہیں یا نبی مسجد میں ہیں نبی میدان میں ہیں یا نبی جو ہے تجارت میں ہیں نبی جہاد میں ہیں یا نبی تبلیغ میں ہیں ہر حال میں اللہ کی پناہ میں تھے پناہ میں ہیں پناہ میں ہی رہیں گے اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی یتیمن فآوا اور یتیم کسے کہتے ہیں ہمارے ہاں معلوم جو معنی اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں جس کا باپ نہ رہے نابالغی کی بالخصوص عالم میں ابھی وہ جوانی کی عمر تک نہ پہنچا ہو اور اس حال میں جب باپ کا سایہ چلا جائے باپ دنیا سے اٹھ جائے اللہ سب کے ان رشتوں کو سلامت رکھے اللہ کبھی یتیمی نہ دکھائے کسی کو اس کی اپنی حکمتیں ہیں ہم دعا ہی کرتے ہیں تو جب اس حال میں بچہ جو ہے وہ باپ کا سایہ اٹھ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ یتیم ہو گیا کیا ہوا جس کا باپ نہ ہو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو میرے نبی کے والد کریم پہلے ہی وصال فرما چکے تھے تب ہی میرے نبی کے والد کریم کا سایہ نہیں تھا ایک تو یہ معنی کہ جس کا باپ نہ ہو وہ کون ہے یتیم ہوتا ہے دوسرا زمین کا وہ ٹکڑا جو سب سے الگ تھلگ علیحدہ سے نظر آئے اس کو بھی یتیم کہا جاتا ہے منفرد اسی لیے میرے کریم آقا علیہ السلام کو سیرت کی کتابوں میں در یتیم کہا گیا در کہتے ہیں موتی کو یتیم کا ایک مطلب ہے یونیک منفرد انوکھا سب سے علیحدہ
تو درے یتیم میرے نبی ایسے موتی ہیں جو کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے منفرد ہیں، سب سے جدا ہیں، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح جس عورت کو ہم جس کو بیوہ کہتے ہیں، جس عورت کا خامد نہ رہے، اس کو بھی یتیم کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ فرمایا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ فرمایا وہ جو تم پر قرآن پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، فی یتام النساء۔ تو یہ یہاں پہ علماء نے لکھا کہ وہ عورت کہ جس کا خامد نہ ہو، شادی جس کے جو تنہا رہتی ہو، منفرد ہو، کیونکہ جو شادی شدہ ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے، لیکن یہاں پہ ان معنوں میں عورت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق پر انصاف پر قائم رہو، من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط، فرمایا کہ یتیموں کے حق پر قائم رہو، ان کو ان کا حق دیا کرو۔ تو وہ اس معنی میں بھی ہے کہ جس عورت کا خامند نہ ہو، بیوہ ہو جائے، اسی طرح زمین کا وہ ٹکڑا جو الگ تھلگ ہو، منفرد ہو، اسی طرح جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے کہا جو اپنی نوعیت کا، اپنی نوع میں، اپنی قسم میں، اپنی حالت میں جو سب سے منفرد ہو، جو سب سے یونیک ہو، جس کی مثال نہ ملتی ہو، اس کو بھی یتیم کہا جاتا ہے۔ تو جب قرآن نے کہا نا الم یجد کا یتیمن فآوا، ایک تو یہ ہے کہ میرے نبی کے والد کریم کا سایہ نہیں تھا، نبی اس حوالے سے بھی منفرد تھے، کیونکہ محلے میں، علاقے میں، برادری میں بچے سبھی ہوتے ہیں، لیکن جو بچے کا باپ نہیں ہوتا یقیناً اس کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، اس کے احساسات الگ ہوتے ہیں، اس کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں، وہ تھوڑا سا الگ تھلگ بوجھا بوجھا سا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو ہر خوشی پہ اپنا باپ یاد آتا ہے، ہر موقع پہ اپنا باپ یاد آتا ہے۔ کاش جس طرح یہ بچے کھیل رہے ہیں میرا بھی باپ ہوتا، میں بھی اسی دل کے ساتھ کھیلتا، میرا بھی باپ ہوتا میں بھی اس چاؤ کے ساتھ کھیلتا، میرا بھی باپ ہوتا مجھے بھی اچھا لباس لے کے دیتا۔ یہ جو یتیمی کے دکھ ہے نا، یہ وہی جانتا ہے جس پہ یتیمی آ جاتی ہے، ہر شخص نہیں اس معاملے کو جان سکتا۔ میرے نبی کو اس لیے اس پروسیس سے گزارا گیا، ان کیفیات سے گزارا گیا تاکہ پتہ چل جائے۔ میرے نبی نے اسی لیے خاص طور پہ یتیموں کے ساتھ خاص محبت کا سلوک کا حکم دیا، خاص طور پہ نبی نے فرمایا جو یتیموں کو پرورش کرے، محبت کرے، پالے، فرمایا جب کوئی بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، جتنے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے بال آتے اللہ اتنے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ہمیں تو معافی اللہ نے بڑی آسان کر دی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یتیموں سے جو محبت کرتے، ہمارے خیال میں بھی کبھی نہیں آیا کہ ہمیں ان بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا، وہ بیچارے الگ تھلگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کی پرورش کا، ان کا خیال رکھنا، ہمیں ان کے ساتھ چلنا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے یتیمی سے گزارا تاکہ میرا نبی ان احساسات سے واقف ہو، کیونکہ نبی کا اسوہ حسنہ سب کے لیے۔ تو برادران اسلام، اور دوسرا معنی کہ میرے نبی کو اللہ نے سب سے منفرد رکھا، اسی لیے سیرت کی کتابوں میں در یتیم کہا گیا، ایسا موتی کہ جس کی مثال کائنات میں نہ پہلے تھی نہ آج ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے، جس جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے، بلکہ یہی کہیں گے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔
چلتا ہی نہیں پیا. سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو قرآن کی بیان ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ. میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا میرے نبی سب تو شان والے منفرد جدوں نہ دے باپ دا سایہ بھی نہیں. فرمایا جدوں میرا نبی حالت یتیمی ویچے اللہ وحدہ لا شریک فآویٰ میرا نبی اپنے نبی دی حفاظت فرماندا ہے پیا. اللہ اپنے نبی نو پناہ دیندا ہے پیا. اور یاد رکھنا اے او رب وحدہ لا شریک او کائنات خالق و مالک اللہ او رازق و مجرہ حی و قیوم اللہ جس نو بھی اے دنیا تے پناہ لبن والیو اے میرے نبی نو بھی پناہ میرا اللہ عطا پیا فرماندا ہے. یہ بھی پتہ لگ گیا جنوں پناہ ملے جنوں جڑا حفاظت ملے حتیٰ کہ نبیان دے سردار نو بھی اگر پناہ دیندا ہے تے اللہ فرماندا ہے پیا اللہ وحدہ لا شریک ساری کائنات نو چلان والا ساری کائنات نو پناہاں تے حفاظتاں دین والا وہی رب وحدہ. اس لیے جب بھی تجھے پناہ کی ضرورت ہو حفاظت کی ضرورت ہو تو آجا میرے اللہ کے دامن رحمت میں اسی سے پناہ مانگ. وہی میرے نبی کے صدقے پناہ عطا فرماتا ہے. جو نبی کو پناہ دیتا ہے وہ ہمیں بھی اللہ اپنے فضل سے پناہ عطا فرماتا ہے. تو سامعین ذی وقار بلکہ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے لطف کریندا لطف کریندا کرم کنندہ وہ ہر دے کام سنوارے لطف کریندا وہ کرم کنندہ وہ ہر دے کام سنوارے وہ سب خلقت دا وہ راکھا سب خلقت دا سارے مل کے میرے نالا کوئی سب خلقت دا وہ راکھا وہ بھید پہچانے سارے سب خلقت دا وہ راکھا وہ بھید پہچانے سارے زمین و آسمان کائنات ارض و سما مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک ہے. ساری کائنات چو میرا نبی افضل ساری کائنات چو میرا نبی اعلیٰ ساری کائنات چو میرا اب نبی جڑا بہترین ہے. اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں نے اللہ نے میرے نبی نو بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں مگر میرے نبی نو شاناں دین والا میرے نبی نو عظمتاں دین والا میرے نبی تے کرم فرمان والا اپنے
اپنی رحمت تے فضل فرمان والا قرآن آندا علم یجد کا یتیم فآوا اے اللہ نبی نو بھی پناہ دیندا ہے پیا سب خلقت دا راکھا او سب خلقت دا مل کے جد ساڑھے سارے اندہ مالک و خالق راکھا سب دی حفاظت اللہ کردہ سب خلقت دا راکھا اوہ پھید پچھانے سارے تے رحمت دامی اوہ پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا منگلو منگلو اپنے اللہ کو رحمت ہے اللہ کو فضل او دا کرم منگو اوہی کرم فرمان والا اوہی رحمتاں کرن والا اوہی کائنات چلان والا میرا نبی بھی رحمت دا طلبگار ہے میرا نبی بھی فضل دا طلبگار ہے اپنے اللہ دی بارگاہ وچوں بلکہ میرا نبی رحمت للعالمین ہے اللہ نے بنایا میرا نبی عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرا نبی رؤوف اللہ نے بنایا میرا نبی رحیم اللہ نے بنایا میرا نبی رحمت للعالمین اللہ نے بنایا اگر میرا نبی حاجت روا اللہ دے بنایا میں نبی مشکل کشا اللہ دے بنایا اے اللہ بنائے تو کوئی ہو سکتا ہے جنہوں اللہ نہ بنائے وہ نہیں ہو سکتا آؤ اس اللہ کو لو منگیے جڑا نبی نوی پناہ دیندہ ہے جڑا نبی نوی فضل فرماندہ ہے جڑا نبی نو رحمت للعالمین بنان والا مل کے میرے نالا کو رحمت دامی اے پا سارے مل کے میرے نالا کو رحمت دامی اوہ رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری داؤ بوٹا آس ساریاں منتاں ساریاں مراداں ساریاں دعاواں اج اللہ دی بارگاہ چ پیش کر دے اے جمعے دا دیاڑا وقت جمعے اپنی اللہ کولو منگ لے یا اللہ تو ساڈا اللہ تو ساڈا خالق تو ساڈا مالک تو ساڈا رازق اسی تیرے محتاج ولی تیرے محتاج غوث تیرے محتاج اے نبی تیرے محتاج آدم تیرے محتاج نوح تیرے محتاج ابراہیم تیرے محتاج جتنے انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ اے نبیاں دا سردار امام الانبیاء بھی اللہ دے محتاج نے اللہ ہووے جڑا کسے دا محتاج نہیں سب دے کرم فرمان والا سب دیاں جھولیاں بھرن والا سب نو جڑا شانہ دین والا اے سب دیاں دعاواں قبول کرن والا سب دے اے جڑا سکے ہرے کرن والا اے کن کہہ کے کائنات بنان والا بوٹا یاس امید میری داؤ بوٹا آس پڑھو پڑھو میرے نالوے بوٹا جدا سمجھ دائے اے میریاں تے جڑاں بھی مر گئیاں اللہ ہووے اے جڑا اے سڑیاں نو ہرا کر دائے اے ہریاں نو سڑیا کر داوے بوٹا یاس بوٹا یاس امید میری دا اے کر دے میوے بھریا
برادران اسلام، جب تجھے کوئی رستہ نظر نہ آئے، جب سارے دروازے مخلوق بند کر لے، جب تیرے اپنے بیگانے بن جائیں، جب تجھے تیرے دوست چھوڑ جائیں، تیرا کوئی نہ ہو، تو پھر بھی اللہ کا دروازہ تیرے لیے کھلا رہتا ہے۔ جس کی امیدیں ختم ہو جائیں وہ میرا رب ہے جو بے امیدوں کو امیدیں دلا دے۔ بلکہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جی رب تے لوکاں تے امید، اللہ پہ امید رکھو، وہ کہتے تھے نہیں، اللہ پہ یقین رکھو۔ امیداں بند ہو جاندیاں، ختم ہو جاندیاں، یقین نہیں مکدا۔ قرآن اندے یؤمنون بالغیب، یقین رکھو اس ذات والا صفات پہ جو اللہ کہتا ہے وہ سچ ہے، جو اس نے نبی پہ نازل کیا، قرآن بھی سچا، میرے نبی کا فرمان بھی سچا۔ بندہ کہتا ہے جی راہ کوئی نہیں، سب رستے بند، ارے یقین کا رستہ تیرے لیے آج بھی کھلا ہے۔ وہ ذات الہی پہ یقین ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں نا، ہم نحیف ہیں نا، ہم ناتواں ہیں نا، ہم ضعیف ہیں، اللہ تو قوی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ کبھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی زندگی میں دنیا سے مایوس ہو جانا، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں۔ یقین کے ساتھ مانگنا، وہ میرا اللہ تیری خالی جھولی کو بھر دے گا۔ جس نے نبی کو علم یجد کا یتیمن فآوا، اس معاشرے میں، جس معاشرے میں یتیموں کا حال کوئی نہیں تھا، اللہ نے اپنے نبی کو اس حال میں ایسے گزارا کہ لا مقام اس کے نبی کے قدموں میں آ گئے۔ تو اس لیے بوٹایا سے امید میری داوے، بوٹایا سے امید میری داوے، کر دے میں پھریا۔ تو وہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ نے پناہ عطا پر۔ ویسے تو یہ اللہ معاذ اللہ مجبور نہیں ہے ہماری حفاظت کرنے میں، کہ نعوذ باللہ وہ مجبور ہے کہ وہ ہماری ہر حال، نہ، وہ مجبور نہیں، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، مگر اس نے خود اپنے آپ پہ کچھ چیزیں واجب کر لی ہیں کہ میں اپنے مخلوق کو رزق دوں گا، کتنا دوں گا، کب دوں گا، کیسے دوں گا، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کسی کی حفاظت اور پناہ دیتا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب ہی کہ ہم حقدار ہیں اس کے، نہیں، ہم حقدار نہیں۔ اللہ نے وہ ایسے معاملے بنا دیے، اپنے فضل و رحمت سے وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور ورنہ تو وہ بے نیاز، اس کا بھی ایک الگ سے معنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کا الصمد جو ہے نا، صمد چٹان کو بھی کہتے ہیں، اور ایسا سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہو پائے، اور بوقت ضرورت جس کی طرف رجوع کیا جائے، ہر ایک محتاج بن کے اس کے پاس جائے۔ اس کا مطلب کیا کہ کائنات میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ جس کو پناہ لینی ہے، نبی نے بھی پناہ لینی ہے، تو رب کی بارگاہ میں لینی ہے۔ اور جب کوئی خدا کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ پہلے شانیں بیان کی، عظمتیں بیان کی، پھر میرے رب نے فرمایا کہ میں نے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یتیمی کی حالت میں جگہ دی، پناہ دی، حفاظت کی۔ پھر میرا رب فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور انہیں تمہیں حاجت مند پایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، نبی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ میرا نبی معاذ اللہ ایسا نہیں کہ اللہ سے بے نیاز ہو جائے، نہ، وہ اللہ میرا بے نیاز ہے۔ میرا نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہے۔ قرآن نے خود کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، میرے نبی محتاج ہے اپنی رب کی ذات سے۔ مت کوئی سمجھے کہ کیونکہ بعض اوقات جو بیان کرتے کرتے عظمت مصطفیٰ، تو اگر اس لہجہ، حالانکہ اہل سنت میں ایسا کوئی نہیں جو اس مفہوم کو نہیں سمجھتا،
لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میرا نبی انا قاسم واللہ یؤتی، نبی اپنے اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرتا ہے، تو ہمارے جو دوست دوسرے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سنیوں نے حد سے بڑھا دیا، نبی کو اللہ سے بڑھا دیا۔ ارے دوست، آج تجھے ہم یہی اعلان کرتے ہیں، یہ مت سمجھ کہ ہم معاذ اللہ کون ہے جو نبی کو اللہ سے بڑھا سکتا ہے۔ نبی کا غلام، نبی کا ہمارا عقیدہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرا نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہوگا۔ ہم جو محتاج ہو وہ الصمد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھنا تو بات کی بات ہے۔ میرے نبی اللہ کے، بولیے میرے نبی اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آندہ پیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ فرماندا ہے میرے مدینے دیا تاجدارا، میں تانوں یتیم پایا، تانوں پناہ عطا فرمائی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تے تانوں بے راہ نہیں ہون دیتا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، تانوں جڑا بیڑا میں معاذ اللہ اپنے تو دور نہیں ہون دیتا، ہر وقت اللہ دی پناہ وچنے۔ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عائلن فاغنا، سونیا میں تینوں محتاج پایا۔ میرا نبی پیدا ہویا تے اللہ دا محتاج، میرا نبی بچپن چ اللہ دا محتاج، میرا نبی لڑک پنے تے اللہ دا محتاج، میرا نبی جوان تے اللہ دا محتاج، میرا نبی اوے جڑے جدوں معراج تے جاوے تے اللہ دا محتاج، میرا نبی چن توڑے تے اللہ دا محتاج، میرا نبی سکیاں کھجوراں اگاوے تے اللہ دا محتاج، میرا نبی سورج بھی لوٹاوے تے پھر بھی وَوَجَدَكَ عَائِلًا، میرا نبی پھر بھی اللہ دا محتاج ہے، پھر بھی اللہ دا محتاج ہے۔ تو سامعین ذی وقار پھر کی اللہ فرماندا ہے جدوں محتاج پایا فاغنا، میں نے مختلف معجزات اور نبی کی عظمتیں بیان کی۔ نبی نے سورج کو لوٹایا، نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے، نبی نے گٹھلیاں لگائیں تو کھجوریں اگ آئیں، نبی نے بادلوں کو برسایا، میرے نبی نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا، میرے نبی نے درختوں کو بلوایا، میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا۔ لیکن یہ کب کی بات ہے؟ ارے محتاج اللہ کا ہے، تو اب یہ بات تو کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں نبی اللہ کا محتاج ہے، نبی اللہ کا محتاج تھا، نبی اللہ کا محتاج ہے، نبی اللہ کا ہی محتاج رہے گا۔ مگر اس حد تک بیان کرتے ہو نا، اہل سنت یہ بھی ذکر کرتے ہیں لیکن قرآن کی آدھا بیان نہیں کرتے، ہم اگلی بات بھی کرتے ہیں، ہم قرآن کے اگلے لفظ کو بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی اگلی بات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ارے تم یہ کہتے ہو جی اللہ کے سارے محتاج، نبی بھی اللہ کا محتاج، اس بات میں میں تیرے ساتھ ہوں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، لیکن اگلے بات میں تو بھی ہمارے ساتھ آنا۔ نبی محتاج تھا لیکن اللہ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ فآغنا، اب میں نے تجھے محتاج رہنے نہیں دیا دنیا کا، فآغنا فآغنا، ارے اللہ کا محتاج تو تھا اور ہے رہے گا، مگر دنیا سے فآغنا، ارے نبی دنیا کا محتاج نہیں، اللہ نے غنی بنا دیا۔ فآغنا بھی پڑھو نا، صرف اس حد تک پڑھتے ہو، ادیاں گلاں۔ یہ تو یہود کا کام ہے، مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ کتاب کو چھپا لیتے، حق کو چھپاتے ہیں۔ تم بھی قرآن کے ساتھ وہی کرتے۔ آدھی بات کہ جی نبی محتاج، نبی محتاج، میں بھی کہتا ہوں نبی اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ کا اگر دنیا کی بات ہو، کائنات کی بات ہو تو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَغْنَا فَأَغْنَا، یہ بھی تو نبی کی امت کو بتانا، اللہ نے نبی کو غنی کر دیا۔ اور غنی وہ تو اللہ نے نبی کو غنی کیا، جو جس کو اللہ کے فضل سے نبی نے غنی بنایا اس عثمان کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ عثمان غنی ذوالنورین ہے، اللہ نے نبی کو غنی بنا دیا۔ نبی دنیا کا محتاج نہیں ہے، دنیا میرے نبی کی محتاج ہے، میرا نبی اللہ کا محتاج ہے۔ ہن جنوں جڑا جو ملے گا، اللہ بنان والا، نبی بنن والا، دنیا میں جنہیں لینی ہے میرے نبی دی بارگاہ چوں،
اج بھی جنوں کوئی مشکل مرحلہ کوئی مصیبت آوے کوئی میں اللہ دی بارگاہ چرز کر لے پھر اللہ فرماندا ہے میں نبی نو ہی بنایا ہویا ہے نبی غنی بھی ہے نبی کریم بھی ہے نبی رحمت للعالمین بھی ہے میرا نبی جڑا اللہ دی عطا نال ناصر امت بھی ہے کیوں نہ پھر اسی یاد رکھیا جے او محبوب ربانا حامی روز حشر دا او محبوب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیمہ تائیں آپ یتیم یتیمہ تائیں وہ ہاتھ سرے پر تھردا نبی آپ تے یتیم ہیں پر یتیمہ تے ہاتھ بھی میرے نبی نے رکھے نبی آپ اللہ دا محتاج ہے مگر اللہ نبی نو اللہ نے شان دیتی نبی محتاجاں دیاں مددہ بھی کرتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین اللہ نے نبی نو غنی کر دیتا کائنات تو غنی کر دیتا ان ساری کائنات میرے نبی دی محتاج اللہ نے بنائی ہے میرا نبی صرف اللہ دی ذات دا محتاج ہے میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو بھی ہوئے جننے بھی جو منگنا ہے انا قاسم واللہ یوتی آجا در مصطفیٰ تے آجا نبی دے در تے آجا تینو جو منگیں گا النبی اللہ دے خزانے ونڈ دا میرا نبی ہے آجا نبی دی بارگاہ وچوں منگ لے فاغنا رب نے بڑا دے چھڑے سونے نو انا آتینا کل کوثر جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور ہاں جو بھی مانگو جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو جی مانگو 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 ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور نہیں انج نہیں دامن پھیلا لے اللہ دے دیتے جو نبی عطا کر دے اچھی آخ لے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگو 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 جی مانگو مانگو اے جویں بھکاری فقیر بوئے تے منگ دائے انج در مصطفیٰ تے کھلو جا عالم تصور ویچ تے نبی کو لو منگ لے سونیا اللہ نے تینو بڑا ہی دیتا ہے جویں منگتا آندہ ہے یا جویں منگتا آندہ ہے اے تینے کل اللہ دا دیتا بڑا کچھ ہے میں بھکاری میں منگتا میں فقیرہ مینو اللہ دے دیتے جو دے اے نبی دیا غلامہ تو اس در تے کھلوتا ہے جڑا کریم در اللہ نے بنایا رحیم در اللہ نے بنایا رحمت للعالمین بنایا اللہ نے قاسم فیضان تقسیم کرنے والا اللہ دیا نعمتاں دا اللہ نے نبی نو بنایا پھر کیوں نہ منگیے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگو 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 پانچ بری آنکھو مانگو 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 ضرور دیتے ہیں مانگو مانگو ضرور
کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگو مانگو۔ بلکہ حضرت پیر نصیر الدین رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اپنے دامن کی تنگی اور چھوٹے پن کو نہ دیکھ، وہ کریم کی بارگاہ اور مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ارے مانگ ارے مانگ ارے مانگ ارے مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، آواز پہ آواز لگا ارے اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا کچھ مانگ۔ یہ کوئی بادشاہوں کا در نہیں جہاں پہ جھڑک ملے گی، ناراضگی ملے گی، نہیں، یہ کریم نبی کا در ہے، یہاں پہ جھجک نہیں، مانگ اپنے نبی سے، اللہ کی عطا سے نبی دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے ایسا غنی بنا دیا۔ کس کو غنی بنایا؟ جس کے باپ بھی نہیں، جس کی ماں بھی نہیں، جس کے دادا بھی نہیں، کوئی وراثتی میں نے نہیں دیکھا، نہ میں نے پڑھا کہ میرے نبی علیہ السلام کو دادا جی کی وراثت، والد کی وراثت سے کوئی جاگیریں مل گئی ہوں، نہ، حالانکہ سرداروں کے بیٹے تھے، کعبے کے متولیوں کے خاندان تھا، قریشی اور ہاشمی تھے، امیر خاندان سے تھے، لیکن میرے نبی آپ کے بظاہر ہاتھ خالی تھے، لیکن کائنات کی نعمتیں اللہ نے نبی کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ حتیٰ کہ آپ کا نکاح جس خاتون سے ہوا، پہلا میرے نبی کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اتنی امیر خاتون کہ جیسے آج دنیا کے ممالک IMF اور ورلڈ بینک سے قرض لیتے ہیں، اس وقت کی حکومتیں میری سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے قرضہ لیا کرتے ہیں۔ نبی اتنا مال تجارت تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ کئی سینکڑوں اونٹوں پہ جاتا، کئی تجارتی قافلے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کے قافلے تجارت کو لے کے گئے تھے۔ اتنی امیر خاتون، لیکن جب نبی کے ساتھ نکاح ہوا، ساری دولت میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ She was billionaire that time، اربوں کی مال، ہزاروں کنیزیں، ہزاروں غلام، کروڑوں اربوں کا مال، لیکن وفادار اتنی تھی اپنے آقا کی۔ میرے نبی نے تو جب وہ بھی مال لیا نا، تو میرے نبی نے کیا کیا؟ وہ بھی اللہ کی راہ پہ سارا خرچ کر دیا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، نبی نے فرمایا مال کی ضرورت ہے دین کو، اسلام کے لیے مال چاہیے۔ روایات میں آتا ہے سیدہ خدیجہ سلام اللہ نے اتنا سرخ سونے کا ڈھیر لگایا، صحابی فرماتے ہیں نبی کھڑے تھے، آگے سونا تھا، نبی ہمیں نظر نہیں آتا، اتنا تھا۔
इतनी अमीर थी, लेकिन सारी जिंदगी कभी सवाल भी नहीं किया। बरादरान इस्लाम, मेरे नबी ने वो माल रख, क्योंकि नबी को दुनिया के माल की जरूरत ही नहीं, अल्लाह ने फागना इतना गनी कर दिया था। मेरे नबी ने यतीमों में, मस्कीनों में, गरीबों में दीन इलाही के लिए वक्फ कर दिया था अपना माल। सैयदा खदीजा ने। हम क्या करते? हमें अपना माल, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब जरूरत हो ना अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम के फैलाव के लिए, तौहीद बारी ताला के पैगाम को पहुंचाने के लिए, खत्म नबूवत के काम के लिए, तो अपने मालों को खोल दिया करो खुदा के दीन के लिए। गरीबों, मस्कीनों, या बल्कि कुरान करीम में ही जो लोग अपना माल संभाले रहते हैं, अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग जिनके पास बड़ा माल है उनको माल मैं देता हूं, और जब माल मिलता है तो फिर बाज ऐसे नाशुक्रे जो शुक्र भी अदा नहीं करते, तज़किरा भी नहीं करते, कहते हैं मैंने अपनी मेहनत से कमाया। बाज ऐसे हैं जो कहते हैं या अल्लाह तूने हमें माल दिया। कुरान करीम में आता है, फरमाया रब्बुल जलाल ने, जब फअम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बहु फअकरमहु, फरमाया जब अल्लाह उनको माल देता है ना, रब आजमाता है माल दे के, नेमतें दे के अल्लाह आजमाता है। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु, मुब्तला कर देता है। ये मत समझें कि हर वक्त माल जो है ये हमें जो है वो सिर्फ इसलिए मिला हम अपनी मर्जियां करें ना, अल्लाह माल दे के आजमाता है कि क्या ये माल दिया, क्या ये मेरा शुक्र करता है, क्या ये मेरी राह पे खर्च करता है, क्या ये ज़कात और सदकात से अपने माल को पाक करता है। व इज़िब्तला इज़ा मब्तलाहु, अल्लाह उसको मुब्तला कर देता है, और फिर वो कहता है या अल्लाह तूने मुझे इज्जत दी है, तूने मुझे नेमत दी है। फयकूलु रब्बी अकरमानी, फरमाया तो कहता है अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, इकराम किया, मुझे मेरी तकरीम की। जब माल मिल जाता है फिर मेरा अल्लाह फरमाता है व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, जब अल्लाह उसको फिर आजमाता है, रिज़्क़ को तंग कर देता है। पहले दिया, कहता जी या अल्लाह तेरा शुक्र, मैंने बड़ी इज्जत दी है, लेकिन जब रिज़्क़ की तंगी आती है, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, जब उसके रिज़्क़ को फिर तंग किया जाता है ना, फिर क्या कहता है? कुरान कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अहाननी, मुझे तो अल्लाह ने माज़अल्लाह रुसवा कर दिया, मुझे खार कर दिया, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। ये वो वक्त है जब सब्र करने की जरूरत है, कि जब अल्लाह दे तो अल्लाह की राह पे खर्च करके उसका शुक्र अदा कर। हमारा शुक्र का तरीका भी अपना है, अल्लाह ने दिता हुए कल ही खा के राज गया ना, या अल्लाह तेरा शुक्र, ये शुक्र नहीं। अगर अल्लाह ने खाने को दिया तो अल्लाह के मखलूक को खिला के शुक्र अदा कर, ये है शुक्र। मगर जब हमसे तंगी आती है फिर कुरान कहता है, फिर हम क्या कहते हैं? फयक़ूलु रब्बी अहाननी, कि या अल्लाह माज़अल्लाह तू सानू रुसवा कर दिया, हमें खार कर दिया, हमें जलील कर दिया। अल्लाह फरमाता है ये क्यों हुआ? ये समझ लें इस बात को, ये रिज़्क़ की तंगी क्यों हुई, ये मुसीबत क्यों आई, ये मामले क्यों हुए? कभी तो इम्तिहान हुआ, कभी हमारे अमल का नतीजा, कभी दिया और इम्तिहान में मुब्तला किया, कभी लिया और इम्तिहान में मुब्तला किया। लेकिन जब रिज़्क़ की तंगी, इम्तिहान ना हो और इंसान के नुकसान हो जाए, कारोबार बैठने शुरू कर दें और कर्जे चढ़ने शुरू हो जाएं, तो कुरान कहता है कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीमा, यूं नहीं बल्कि तुमने यतीम की इज्जत नहीं की है। ये कुरान के अल्फाज आपके सामने। जब ऐसे बात हो ना तो कभी देखो क्या तुमने यतीमों को, अल्लाह ने तुझे तो इज्जत दी, तुझे माल दिया, तुझे दौलत दी, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, क्या तूने तकरीम की यतीम की? यतीम को इज्जत दी? कितने लोग हैं हम में से, घर ब्याह होवे, घर में जो है वो सालगिरह हो, महल्ले दे चौधरियां दे नाम कार्डां ते लिखने, फलाने चौधरी साहब आ जाएं, फलाने पीर साहब आ जाएं, फलाने अल्लामा साहब आ जाएं, फलाने भाई साहब आ जाएं, फलाने ताजर साहब आ जाएं, फलाने सेठ साहब, उनके लिए तो बड़ी इज्जतें। तू कार्ड भी लिखता है,
تو ان کو دعوتیں بھی دیتا ہے، ان کے پروٹوکول، ان کے لیے کھانے بھی رکھتا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، بتا تیری شادی میں کتنے یتیموں کو بلا کے تو نے کھانا کھلایا؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس لیے کہ اللہ کی رضا ہے اور یتیم کو عزت دینی ہے، محلے چ یتیم ہوئے کوئی دعوت نہیں بلاندا. یہ ہے وجہ رزق کی تنگی کی. اللہ کہتا ہے تو نے یتیم کی تکریم نہیں کی ہے. آج سے یہ عہد کر لیں، اللہ ہمارے پچھلے معاف فرمائے، جب بھی گھر میں فنکشن ہو، شادی ہو، سالگرہ ہو، ویکھو کیڑا یتیم ہے جنوں اسی جاننے ہیں، سب سے زیادہ اس کو عزت دو. اس کے گھر باقی تے نائی جانا نا کارڈ دین، وہ دے گھر آپ جا اس نیت سے کہ میں نے اللہ کے حکم سے اس کی عزت کرنی ہے. جے تینوں عزت نہ لبے جو دلی آخری. یتیموں کے گھر جایا کرو، اس کو وہ عزت دو جو بڑے چودھری نو دینا ہے. پھر دیکھنا تیرا اللہ تجھ پہ کتنا مہربان ہوتا ہے. اپنے گھروں میں، شادیوں میں، سالگرہ میں، خوشی کے موقع پہ یتیموں کا خاص خیال رکھو. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحَادُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، پھر روٹیاں کھوانا ہے چودھریاں نو، سرداراں نو، کدی مسکین نو بھی سد کے کھوائے. اپنی دعوتوں میں مسکینوں یتیموں کو بلائیں. اسی لیے اللہ دے ولیاں دیاں روٹیاں کٹ دیاں نہیں، دربار تے لنگر بند نہیں ہوندا. کیوں؟ ایتھے چودھری کو نہیں ہوندا داتا دا لنگر کھان. میں کوئی چودھری نہیں ویکھیا جڑا داتا صاحب دیکھ دے سن لین چ لگا ہو. کوئی تاجر کوئی نہیں ویکھیا. اوتھے مسکین یتیم کھلوندے نے. جتھے یتیم کھاون لنگر بند کیویں ہو سکتا؟ وہ نہیں بند ہوتا. اللہ کہتا ہے وہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. مسکینوں کو کھلاؤ. تائیں ہم ختم ہو، 40واں ہو، ختم پاک ہو، ختم خاجگان ہو، میلاد النبی ہو، اے ساڈیاں دیگاں چودھریاں واسطے نہیں، ساڈیاں دیگاں غریباں واسطے ہوندیاں. یہ ہے وہ طریقہ رزق بڑھانے کا. خرچ کر اللہ دی راہ. تو سامعین ذی وقار پھر اگلے لفظ سن لیجئے. موضوع تو نہیں لیکن میں ضروری ڈیم اٹ نیسیسٹی ٹو ایکسپلین اوور یور. قرآن کے آیات ہیں. فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ تیرے تے مصیبتاں کیوں ہوندیاں؟ ایک تو وہ ہے جو امتحان ہے تیرا ٹیسٹ، وہ الگ بات ہے. لیکن جو مصیبت کی صورت میں آئے نا، قرآن کہتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اے تو وراثت کھا گئے، تو پینا دا حق نہیں دیتا، تو پراواں دا حق نہیں دیتا، تم نے یتیموں کا حق نہیں دیا، تم نے اپنے خاندان جو جو وارث ہیں ان کا حق نہیں دیا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ عقلاً لما، اور میراث کا مال جو ہے وہ کھا جاتے ہو اور آپ کر جانے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. تیرے دل چ بڑا مال جمع کرندا ہے. یہ مال تیرے کم نہیں ہونا، یہ دولتاں تیرے کم نہیں آنیاں، یہ بلڈنگاں تے ملاں تے کوٹھیاں یہ تیرے کم نہیں آنیاں. حقدار کو حق دے پھر گاڑی لے، حقدار کو حق دے پھر خود کھا، حقدار کو حق دے پھر اس کے بعد آگے چل. پھر تیرے تھوڑ نہیں ہونی، پھر ویکھی رب تینوں کتنا بڑا چھے، پھر پوچھ بھی نہیں ہونی، پھر تے اللہ دی عنایات ہونی. تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جڑا کوئی جڑا مال جمع نہیں فرمایا، ہر بندے دا حق دیتا، یتیماں نو کھلایا، مسکیناں نو کھلایا. میرا نبی تے ہووے یتیماں دی فریاد، دکھیاں دے دکھڑے. ہائے ہائے اوے یتیماں دی فریاد، دکھیاں دے دکھڑے. اوے یتیماں دی فریاد نہیں، سارے مل کے میرے نالا کوئی یتیماں دی فریاد، دکھیاں دے دکھڑے. اے یتیماں دی فریاد، دکھیاں دے دکھڑے. سنے کون تیرے سوا کملی والے،
सुने कौन तेरे। सारे अपने दुखा नू अपने नबी दी बारगाह च इस्तगासे अर्जो मरूज करो, नाले मंगो या अल्लाह साडे दिलां नू खोल दे, असी यतीमां मस्कीनां नू प्यार करिए, या अल्लाह सानू उन्हां दी इज्जत करन दी तौफीक दे। यतीमां दे फरियाद दुखियां दे दुखड़े, यतीमां दी फरियाद नहीं, हाले भी सारे नहीं बोले। यतीमां दी फरियाद दुखियां दे दुखियां दे दुखियां दे, यतीमां दी फरियाद दुखियां दे दुखड़े, सुने कौन तेरे सिवा कमली वाले। यही वजह है जदों मेरे नबी दी विलाते बास आदत हुई है, बड़ियां बड़ियां दाइयां आईयां, बड़ियां बड़ियां बीबियां आईयां, आके उन्होंने वेख्या महल्लां च बड़ियां चलियां गईयां, वड्डियां वड्डियां कोठियां वड्डे वड्डे जड़े बेड़े ने, उत्थे जाके आंदियां ने असी दाइयां वां, सानू पुत्तर देवो। किसे चौधरियां दा पुत्तर, किसे सरदारां दा पुत्तर, किसे वड्डियां जागीरदारां दा पुत्तर, अमीरां दे पुत्तर लैके ओ बीबियां जांदियां ने। लिखिया ते यही है कि जदों बीबियां आउंदियां ने, जदों सैयदा आमिना दे घर आउंदियां ने, ओ बीबियां जड़ियां ने सुनदियां ने ए ते दुर्रे यतीम है, इदा बाप कोई नहीं। ओ बीबियां दी बदबख्ती है वे, उन्हां इस वजह तो जांदियां ने अमीर नहीं, इदा कौन है जिहड़ा सानू कोई लंगर देवे, साडी खिदमत करेगा, इदा ते बाप कोई नहीं, इते यतीम है। मगर दुनिया दियां बीबियां हजूर वालदे करीम फरमांदे सन, ए ना ना अल्लाह ने उन्हां कोल नबी नू जान नहीं देता, क्योंकि मेरा नबी होवे। यतीमां दी फरियाद दुखियां दे दुखड़े, सुने कौन तेरे सिवा कमली वाले। ओए नबी जानदा सी पिछे कई बेड़ी मस्कीन नहीं आ रही है, ओए पिछे गरीब नहीं आ रही है, जिदा ना हलीमा सादिया है। बीबियां चौधरियां दे घरां विच, मगर मेरा नबी जानदा है पिछे एक यतीम एक मस्कीन नहीं, एक गरीब नहीं, जिदा ना हलीमा सादिया है। बड़ी परेशान है, बड़ी गमज़दा है, ओए भुखा दी मारी होई है, ओए बच्चे भी भुखे रहिंदे ने। मेरा नबी लजपाल, मेरा नबी लजपाल जड़ा गरीबां ते चोखा मेहरबान है, ओ हलीमा भी टुरदी टुरदी जदों मक्के आ गई, ओए ए बीबियां अमीरां वल जांदियां ने, इनू गरीब नहीं समझ के कोई खैर नहीं पांदा, इनू माड़ी समझ के कोई बच्चा नहीं देंदा। ए माड़ी जी टुरदी टुरदी जदों बैतुल्ला कुल गुजरी, एक बाबा जी खड़े ने जिन्हां दा नाम अब्दुल मुतलब है, ए मेरे नबी दे दादा जान। ओए बीबी खलो के पता लगा या ओ यतीम दा दादा है, हाथ जोड़ दिए बाबा जी मैनू बच्चा दे देवो, मैनू कोई नहीं देंदा, मैनू कोई बच्चा नहीं देंदा, मैं मस्कीन नहीं, मैं गरीब नहीं, मैं माड़ियां। हजरत अब्दुल मुतलब ने फरमाया बीबी तेरा नाम की? कहंदी है हलीमा सादिया। फरमाया बख 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 सादुं व हिल्मुन। हजरत अब्दुल मुतलब फरमांदे ने बख बख सादुं व हिल्मुन, सादुं व हिल्मुन खसलतान फहुमा खैरुद दहरी व इज्जुल अबदा। ओए तू हिल्म वाली, तू साद वाली, ए ओ सिफतां ने जड़ियां जमाने च सब तो चंगियां ने, ओए क़यामत तक इज्जतां लभदियां रहणगियां। हजरत हलीमा सादिया इजाजत लई
حضرت عبدل مطلب نے فرمایا حلیمہ او سامنے گھر میری نوح آمنہ دائی، او سامنا گھر جا جا کے میرا پوترا لے جا، میرا بیٹا لے جا، بڑا آلائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جاندیاں نے فرماندیاں نے جویں جویں جانیاں مینوں نبوت دیاں خوشبوئاں آن لگ پیاں نے، مینوں جیڑا وے نبوت دیاں خوشبوئاں آندیاں نے، فرماندیاں نے میں اجازت لے کے داخل ہوئیاں، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا میرے نبی دی والدہ کریمہ نو سلام کیتا، نالے ہاتھ جوڑے سیدہ میں بکارن بن کے آئیاں، میں سوالن بن کے آئیاں۔ سیدہ آمینہ نے فرمایا نی حلیمہ ذرا میرا بچہ ویکھ لے، ذرا میرا لال ویکھ لے۔ حلیمہ فرماندیاں نے میں جدوں کمرے دے اندر گئیاں میں حیران ہو گئی، اوہ سفید جیڑا کمبل اوڑیا ہویا وے، فرماندیاں نے نبی آرام فرمانے، میں سینے تے ہاتھ رکھیا سونا مسکرایا، فرماندیاں نے میں سینے تے ہاتھ رکھیا سونا مسکرایا، سونا مسکرایا، سونا مسکرایا۔ اے نبی نے اکھاں کھولیاں، فرماندیاں نے میں ویکھیا، اے انج لگا جویں جان نکل گئی ہے، اینا سونا اج تک کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا، اج تک کسے ماں نے ایڈا سونا پیدا ہی نہیں کیتا۔ فرماندیاں نے میں جدوں سونے نو ہاتھ درو سوال کیتا، سیدہ نے مینوں بچہ پکڑا ہویا، فرمایا نی حلیمہ اے بڑا یالائی، بڑیاں بختاں والائی، بڑیاں شاناں والائی، بلکہ سیدہ آمینہ دے الفاظ فرمایا یاد رکھیا جے کل حی میتن وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتتن وذکرا باکن وولادت طہرا۔ سیدہ فرماندیاں نے جدوں وصال دا ویلا آیا میرے نبی دی والدہ کریمہ آپ فرماندیاں نے یاد رکھیا جے اے جنہیں پیدا ہویا ہے کل حی میتن، جیڑا پیدا ہویا ہے او دے تے موت آوے گی، وکل جدید بالن جیڑا نواں بنیا ہے انہیں پرانا ہونا ہے، وکل کبیر یفنا ہر وڈے تو وڈا بھی ہووے او فنا ہووے گا، مٹ جائے گا، وانا میتتن میں بھی دنیا تو جانا ہے، میں بھی دنیا تو پردہ کرنا ہے، میرے تے بھی موت ہونی ہے، مگر یاد رکھنا وذکرا باقن میرا ذکر نہیں مکنا، میں قبر وچ بھی ہوواں گی، وذکرا باقن میرا ذکر نہیں مکنا۔ سیدہ کیوں نہیں مکنا، تہاڈا نام کیویں رہنا ہے؟ فرماندیاں نے وولادت طہرا، اے جیڑا بچہ دے کے گئیاں اے بڑا پاک اے میرا نام ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ جیڑا بچہ میں دے کے چلیاں اینا اعلیٰ پاک طاہر وولادت طہرا، اینا طاہر مطہر اے میرا نام زندہ رکھے گا۔ سیدہ حلیمہ نے نبی نو اٹھایا گود وچ لے آئے، حلیمہ ٹریاں نے مبارکاں شروع ہو گئیاں، واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، واہ وانی حلیمہ واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا تیری جھولی وچ، ایک یکتا تیری جھولی وچ اج گوہر پایا
جانا ہے تے جوجے لفظاں جے پڑھی آپ جڑا حضور والد کریم پڑھ دے ہوندے سن سیدہ یا حلیمہ سعدیہ جدوں نکلیاں نے ہر پاسوں پھر آواز آئے ہوندیاں نے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں ٹری جانیاں میں جانیاں پئی جدوں میں آؤنی سا میری سواری ماڑی میں آپ بھی ماڑی میں جدوں آئی سا میں سب تو پچھے سا بیبیاں آندیاں سننی حلیمہ دیر کیوں کرنی ہے کیوں دیراں پہلانی ہے مگر کی میں ماڑی سواری میری تردی نہیں سی جدوں واپس جان لگیاں ساریاں دیاں سواریاں پچھے نے میری سواری ساریاں تو اگے جاندی ہے میری سواری ساریاں تو اگے وے او بیبیاں آندیاں نے نی حلیمہ کی ہو آئی سواری بدل لیا نی حلیمہ تو سواری بدل لئیے نی کی ہو آئی فرماندیاں نے نانا اے ذرا ویکھو تے صحیح سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا جے سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے فرماندیاں نے میں نکلی سواری سب تو اگے بدلیاں کدی سایہ کر دیاں نے فرماندیاں نے جدروں لنگنیاں وہ درختاں والدے جڑے سجدے کر دینے فرماندیاں نے میں گھر پہنچی ساڑھے گھر دے پھانڈے خالی نے غریبی نہیں انی غربت ہے کہ ساڑھے گھر کھانوں بھی کوئی نہیں وہ بکریاں دودھ نہیں دیں دیا پھانڈے خالی نے فرماندیاں نے جدوں دا آمینہ دا لال آیا ساڑھے پھانڈے بھرے رہی دینے اے ساڑیاں بکریاں رجیاں رہندیاں نے اے دودھ بھی چوکھا دیندیاں نے اے ملے دیاں بیبیاں علاقے دیاں بیبیاں یاندیاں نے اے اپنیاں بکریاں اوتھے چرایا کر جتے حلیمہ دیاں بکریاں چر دیاں نے مگر نانا اے کوئی سبزہ تے نظر نہیں آؤندا اے برکتاں جیڑیاں نے میرے آمینہ دے لال دیاں نے فرماندیاں نے ساڑھے گھر دے اندر پھانڈے بھرے گئے نے میرے نبی دی انیاں برکتاں سیدہ آمینہ دے لال دیاں انیاں برکتاں نے فرماندیاں نے جدوں کوئی بیمار ہوندا ہے تو میں ہوندیاں نے بیبیاں ہوندیاں نے میرے گھر ہوندیاں نے پانی لے کے ہوندیاں نے آمینہ دے لال دا ہاتھ پکڑ کے وہ پانی چ ڈبوندیاں نے پانی جیڑا پی لیندا ہے بیماریاں مکا چھڈدا ہے فرماندیاں نے حلیمہ سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں حیران اے بیبیاں دا رش لوکی آوندے نے اے جتھے کوئی درد ہوندی ہے جتھے کوئی بیماری ہوندی ہے اے میرے گھر آوندیاں نے نی حلیمہ ایک واری لال دے دے ایک واری ایتھے ہاتھ لوا دے حلیمہ فرماندیاں نے میں آمینہ دا لال چکنیاں سونے دا ہاتھ پھڑنیاں جتھے پیڑاں دیاں نے نبی دا ہاتھ لانیاں پیڑاں مک جاندیاں نے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں بیٹھیاں میں اپنے گھر دے اندر لوریاں دے رہیاں آمینہ دے لال نو لوریاں دینیاں پانی حلیمہ اے تینو لکھاں سلامہ اے جڑی آمینہ دے لال نو کھلاندیاں رہیاں فرماندیاں نے میں اپنی گود وچ لے کے بیٹھی ہوئیاں ایک بکریاں دا ریوڑ ایک بکریاں دا جتھا یاری آئے ایک جڑی ساریاں تو سونی بکری ساریاں چو سردار بکری ساریاں تو چنگی بکری وہ نکلی ہے نیڑے آ کے انہیں میرے نبی نو سجدہ کیتا اے میرے نبی دے قدم چمے تے کنڈ کر کے نہیں پچھلے پیرا پیچھا لوٹ گئی ہے
वाहवानी हलीमा तेरे ते अज करम। वक्त हो गया आखिरी मैं तेनू सैयदा हलीमा दी शहजादी नबी दी रजाई बहन दी लोरी पढ़ देना। शीमा सैयदा हलीमा दी बेटी ने इस चौखट नूं भी सलाम। हजरत हलीमा दी बेटी ने इंज नबी नूं पकड़िया जिवें भैणां लोरी देंदियां ने। इंज जेड़ा आमिना दे लाल नूं लोरी देंदियां ने की आंदियां ने पईयां, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना इब्क़िलना मुहम्मदा। अल्लाह सारियां दे वीर सलामत। या रब्बाना लोरी देन वाली हलीमा दी बेटी ते लोरी आमिना दे लाल नूं देंदियां ने। या रब्बाना इब्क़िलना मुहम्मदा। ओए मेरे आ सोनिया रब्बा ए मेरा वीर मुहम्मद ए मेरा वीर मुहम्मद। या रब्बाना इब्क़िलना मुहम्मदा। इनू इना सलामत रख इना सलामत रख। ओए भैन वीर नू गबरू जवान वेखे मेरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गबरू जवान हो जाए। वो इन्नी जवानी शाला जिन्हों पंजाबी चाहने या अल्लाह मेरा वीर जवानियां माने। या रब्बाना इब्क़िलना मुहम्मदा। अगे फरमांदियां ने हत्ताराहु हत्ताराहु याबियां व अमरादा। ओए इना बुलंद होवे के जड़ा मर्दां दा सरदार दिसे ओए गबरू जवान दिसे। सुम्मा अराहु सैयदल मुसव्वदा सुम्मा अराहु सैयदल मुसव्वदा। ओए फिर अपनी कौम दा मेरा वीर मुहम्मद सरदार बन जाए। ओए सारे मर्दां तो उच्चा दिसदा रवे सारे जवाना तो जवान दिसदा रवे। वाकबित आदी वाकबित आदी मादल हुस्सदा वातिहु इज्जन यदूम अबदा। ते मेरा वीर इना हो जाए इना जवान हो जाए सारे मेरे वीर दे पिछे टुरन सारे अतात करन। जेड़ा मेरे वीर मुहम्मद दा दुश्मन है आकबिद आदी आकबिद आदी व मकाम आकबिद आदी। जेड़े मेरे वीर दे दुश्मन ने ओदे नाल हसद करन वाले ओदे नाल बुगज रखन वाले या रब्बल आलमीन ओ सारे दे सारे रुसवा कर दे। रहिंदी दुनिया तक ना मेरे वीर दा रिंदा रह जाए। हजरत हलीमा दी शहजादी लोरियां देंदियां ने। असी भी क्यों ना फिर नबी दे नगमे गाइए जिथे सैयदा आमिना फरमावन व आना मैतातुन व ज़िक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। ओए जेड़ी मां दा नाम ही जिंदा ओए थियां दा नाम ही जिंदा सहाबा दा नाम ही जिंदा। ओए गुलामा फिकर ना कर तू नबी दा गुलाम है तेरियां इज्जतां भी नबी दे सदके ने। ताई ते असी नारे भी नबी दे आमदे मुस्तफा दे नारे क्यों लाने आ। साडी निजात साडी बख्शिश साडा अरूज नबी दी गुलामी विच जिदा तलक नबी दे नाल ओही जिंदाबाद। जिदा तलक नबी नाल नहीं ओ कल भी मुर्दाबाद ओ अज भी मुर्दाबाद। हलीमा नूं कौन जानदा सी कोई नहीं सी जानदा मगर नबी दी खिदमत कीती है ते बड़ी तूने ताकीर बड़ी तूने ताकीर
حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ وما علی الا البلاغ.